جس کے عدل سے زمین تھر تھرا اٹھی اور جس کے دل میں نور ایمان کی چمک آسمانوں تک پہنچی۔ الہی ان دلوں کو جگا دے جو سو چکے ہیں، ہمیں ان قدموں کے نشان دکھا دے جو تیرے راستے کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہم چلیں گے اس مرد حق کے ساتھ جس کے عدل سے زمین تھر تھرا اٹھی اور جس کے دل میں نور ایمان کی چمک آسمانوں تک پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشان پر۔ پہلا حصہ، جہالت کے اندھیروں میں کا بچپن، قریش قبیلے کا جلالی مزاج۔ عرب کی زندگی اونٹ، ریت، تلوار اور غیرت۔ عمر قاسم کا زوردار جسم، گرجدار آواز، پہلوانی اور خطابت۔ اسلام کا دشمن بننا۔ ایک دن جب دل میں نفرت کا طوفان اٹھا اور ہاتھ میں تلوار تھی اور زبان پر یہ جملہ، آج محمد کا قصہ ختم۔ دوسرا حصہ، ہدایت کا لمحہ۔ بہن فاطمہ اور ان کے شوہر کے گھر کا واقعہ۔ کیا واقعی یہ کلام محمد کا ہے یا یہ رب العالمین کا کلام ہے؟ سورہ طٰ کی تلاوت۔ حضرت عمر کا کانپنا، اندر سے بکھر جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا۔ بارگاہ رسالت میں حاضری۔ یا رسول اللہ، میں عمر ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آسمانوں میں خوشی کی لہر، شیطان کی چیخ۔ تیسرا حصہ، طاقت اعلان اسلام۔ آج سے جو عمر کو روکے گا اس سے عمر کی تلوار ٹکرائے گی۔ قریش کی گھبراہٹ۔ مسلمانوں کو پہلی بار کعبہ میں باجماعت نماز۔ ہجرت کا وقت، جو چاہے روک کر دیکھ لے، عمر جا رہا ہے۔ چوتھا حصہ، مدینہ کی روشنی اور جنگیں، غزوہ بدر، احد، خندق۔ عمر جو ہر صف میں آگے، ہر دعا میں پیچھے، مشورہ دینے والا، یا رسول اللہ کیوں نہ ہم اس طرح کریں؟ حضور کا فخر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بیت المال کی بنیاد، غربا کی فلاح، یتیموں کا سہارا۔ پانچواں حصہ، خلافت فاروقی کا آغاز۔ حضرت ابو بکر کے بعد خلافت کا بوجھ۔ یہ منصب میرے قابل نہیں، مگر اگر امت کو ضرورت ہے تو عمر خود کو مٹا دے گا۔ عدل و انصاف، قاضی کے آگے خلیفہ کا کھڑا ہونا۔ حکمرانوں کا احتساب، گورنر کو کپڑوں کا حساب دینا پڑا۔ راتوں کو بھیس بدل کر نگرانی۔ عمر یہ تیرے رب کا مال ہے، رایا کی امانت ہے۔ چھٹا حصہ، فتوحات کا سمندر، شام، مصر، فارس، عراق کی فتوحات۔ مگر غرور نہیں، ہم نے زمین فتح کی مگر دل میں عاجزی رہی۔ یروشلم کی چابیاں، عیسائیوں کا حضرت عمر سے پر اعتماد۔ بیت المقدس کا سفر، اونٹ پر غلام سوار، عمر کے پیدل۔ یہی ہے اسلام کی اصل روح۔ ساتواں حصہ، زہد، تقویٰ اور خوف خدا۔ ایک خالی گھر میں چٹائی، پانی کا برتن، ایک لٹکی ہوئی چھڑی۔ میں خلیفہ ہوں مگر اصل بادشاہ وہ ہے جو آسمانوں پر ہے۔ اللہ سے خوف، عمر کی آنکھوں میں آنسو، راتوں کی تنہائی میں سجدے۔ جب رو رو کر یہ کہا، عمر اگر تو جہنم میں گیا تو۔ آٹھواں حصہ، شہادت کا لمحہ۔ صبح کی نماز، محراب نبوی، ایک غلام کی چھڑی۔ عمرہ کرتے ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے۔ خون میں ڈوبا جسم، زبان پر یہی دعا، یا اللہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ملا دے، ابو بکر اور رسول اللہ کے ساتھ۔ عبداللہ بن عمر کی التجا، بیٹا میری قبر سادہ ہو کیونکہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عمر کا پیغام، آج ہم جس دور میں جی رہے